अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जीवे जीवे पाकिस्तान नज़्म पढ़ी थी, आप सबको याद होगा। उस नज़्म की एक्सरसाइज हो रही थी, जब टाइम ख़त्म हो गया था तो आज एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स हमने करने, बाकी तो आधी एक्सरसाइज कर ली थी, ऑब्जेक्टिव्स करने। आज ऑब्जेक्टिव्स देख लें सारे बच्चे, उसके बाद हम अपना लेसन लेक्चर शुरू करेंगे जो आज का लेक्चर है। शायर ने पाकिस्तान को रंग बिरंगे फूलों से सजी कहा है। क्या कहा है? फुलवारी। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसका दुरुस्त ऑप्शन है सेकंड वाला, यानी दूसरा, फुलवारी। पाकिस्तान ने बिछड़े और बिखरे हुओं को, आगे इसका आपने जवाब पूरा करना है कि क्या किया, एक मरकज पर ला खड़ा किया, यानी इसका भी सेकंड ऑप्शन दुरुस्त होगा, एक मरकज पर ला खड़ा किया। आगे नेक्स्ट है, पाकिस्तान सितारों के झुरमट में है, सूरज, सूरज बनकर आया। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका दुरुस्त है, सूरज, इसको टिक कर दें, सूरज। सब मेहनत कश गले मिले, सब मेहनत कश गले मिले, थर्ड ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अगला है नेक्स्ट, झेल गए दुख झेलने से मुराद क्या है? कौन लोग हैं? पाकिस्तान बनाने वाले, फोर्थ ऑप्शन दुरुस्त। इसका कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन, पाकिस्तान बनाने वाले, यानी दुरुस्त इसका जवाब है पाकिस्तान बनाने वाले। नेक्स्ट है, जीवे जीवे पाकिस्तान का तख्लीक कार कौन है? जमीलुद्दीन आली, यानी इसके शायर कौन है? जमीलुद्दीन आली। मुरक्कबात का मफहूम वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। मन पंछी का मतलब होता है मन का परिंदा, दिल का परिंदा, दिल की आवाज़। सितारों का झुरमट यानी तमाम ममालिक जो हैं उनका इज्तिमा, इकट्ठ, या उनका हुजूम, यानी दुनिया के तमाम ममालिक मुराद हैं इससे। वैसे तो लफ्ज़ी तौर पे तो इससे मुराद मिल्की वे या कहकशां है, लेकिन इस का लफ्ज़ी मतलब नहीं लिखना आपने। जी खुजैमा बोलो। हेलो, जी बोलिए। हेलो जी जी सर, इसके नोट्स आप कब देंगे? जी जी, इसके भी आपको इसी वीकेंड पे मिल जाएंगे, जैसे पिछले मिले थे ना, इसी तरह मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आप फिर हाँ उसको फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ। जी, अभी मैं आपको मफहूम बता रहा था कि सितारों के झुरमुट से मुराद ममालिक, यानी जो ममालिक हैं, मुल्क हैं, यानी किस किस मुल्क में पाकिस्तान का जो वजूद है वो दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान सूरज की तरह है। तो वो सितारे हैं और पाकिस्तान सूरज है। एक पैगाम का मतलब है एक मैसेज, एक पैगाम बनकर। वो पैगाम क्या है? इत्तेफाक व इत्तेहाद। दुख झेलने वाले यानी दुख बर्दाश्त करने वाले, यानी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में तकलीफ़ें बर्दाश्त की। ये जो जुमलों में इस्तेमाल है, ये वाला, ये जो जुमले हैं इस तरह के नहीं आते, फेडरल बोर्ड का पैटर्न नहीं है। ये बुक जो है ना, ये पंजाब के 8-9 बोर्ड हैं पंजाब के, याद रखें। 9 बोर्ड जो पंजाब के हैं उधर भी यही बुक है, और वहाँ कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें फेडरल की हैं। तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें कि यहाँ कोई सवाल आ जाए ना ऐसा जो आपके सिलेबस में ना हो, तो वो इधर लिखा होगा लेकिन आपके सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि ये फेडरल है ना, फेडरल में सिलेबस मुख्तलिफ है। नेक्स्ट है इस नज़म का खुलासा। ये भी डिलीटेड है, ये फेडरल बोर्ड में नहीं आता, पंजाब के बोर्ड्स में आता है। मंदरजा झैल अल्फाज को मुतज़ाद लिखें। रोशन का तारीक है, प्यारी का, प्यारी खूबसूरत होता है ना, तो उसका प्यारी, बदसूरत, बुरी, बुरी भी आ सकता है इसका, बुरी ज़्यादा बेस्ट है। जीवे मरे, इसी तरीके से बिखरे, मिले, बिखरे का अपोजिट को क्या होगा? मिले। इसी तरीके से उभरा, उभरा का अपोजिट होगा, एक चीज़ उभरती है और एक चीज़ नीचे जाती है, तो उभरना
اور ڈوبنا یا اپنا غروب ہونا. انعام، تذلیل. آگے مہکی مہکی، روشن روشن، پیاری پیاری، خالی جگہ آپ پر کر لیں گے خود ہی. ٹھیک ہے، ابھی ہم آج کے لیسن کی طرف جا رہے ہیں. اسی سے بالکل آگے والا پیج آپ نے کھولنا ہے. اسی ملی نغمے سے آگے والا پیج ہے، پیج نمبر ہے 145. پیج نمبر 145، 145 نمبر پیج ہے. 145 نمبر پیج ہے. یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے پیج. شاباش، سارے بچے نکال لیں پیج. دلاور فگار یہ نام ہے کس کا؟ جو اس کے شاعر ہیں. 1929 میں پیدا ہوئے، 1929، 1929 اس کو ہائی لائٹ کر دیجئے. اور 1998 میں ان کی وفات ہے. یہ مزاحیہ شاعر ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں، مزاحیہ شاعر ہے. ان کی وجہ شہرت ہے مزاحیہ، مزاح نگاری. اور ان کا تخلص پہلے کیا تھا؟ شباب تھا، اور پھر فگار اختیار کیا. بدایون میں پیدا ہوئے، اس کو ہائی لائٹ کر دیں. شکیل بدایونی کے مشورے کے بعد شاعری کی طرف، شگفتہ شاعری کی طرف، شگفتہ ہوتا ہے مزاحیہ شاعری، مزاحیہ شاعری کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں، ہائی لائٹ کر دیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. کب ہجرت کر کے کراچی آئے؟ 1969، یعنی 1969 میں. 1969 میں. دلاور فگار کی حصے مزاح تیز ہے، بہت تیز حصے مزاح، مطلب کیا کہ بہت گہرا مزاح نکالتے تھے. ابھی آپ کو نظم سے بھی سمجھ آ جائے گی کہ نظم انہوں نے بالکل عجیب سی لکھی ہے، کریٹیو سی نظم ہے. ان کے شعری مجموعے میں حادثے، ستم ظریفیاں، شامت اعمال، انگلیاں فگار اپنی، از سر نو، مطلع عرض ہے. مطلع عرض ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور شروع والی جو ستم ظریفیاں کو ہائی لائٹ کر دیں، اور شامت اعمال کو ہائی لائٹ کر دیں، یعنی 2 شروع والے اور 2 آخری. اوکے، ابھی آپ نے اس نظم کو ریڈ کرنا ہے. تو میں ریڈ کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے بھی ریڈ کراؤں گا. اسی انداز سے آپ نے بھی ریڈنگ کرنی ہے. یہ ذرا چھوٹا موضوع ہے، بالکل اونٹ کی شادی. لو جی، اونٹ کی بھی کبھی شادی ہوتی ہے؟ نہیں نا. تو یہ ایک مزاحیہ انداز میں شاعر نے خود سے ایک مزاح کا پہلو نکالا ہے. اچھوتا موضوع ہے، اچھوتا، یونیک. یونیک لکھ لیں اس کے اوپر، اچھوتا لکھ لیں. اچھوتا یونیک کی اردو، یعنی بالکل نیا. اچھوتا بالکل نیا. اچھوتا لکھیے، بالکل نیا، الگ، یونیک. اب میں ریڈنگ کرنے لگا ہوں اور ساتھ ورڈ میننگ آپ کو بتاؤں گا. تو ریڈنگ شروع ہونے لگی ہے. آپ سب سمجھیے گا، ریڈنگ سے ہی کافی سمجھ آ جاتی ہے. نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے. نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے، کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے. کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے. شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا. یہ صحرا بولنا، ٹھیک ہے. کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا. میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی. کہ سر کا درد بڑھا، ناک میں نکیل پڑی. کہ سر کا درد بڑھا، ناک میں نکیل پڑی. سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا.
समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊंट बोझ उठाएगा जिम्मेदारी का। मियाँ शुतर को मुबारक ये रिश्ते शादी, इसी को कहते हैं उर्दू में कैदे आजादी। मियाँ शुतर नई गाड़ी लिए सफर को चले, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। मुझे ब्याह की तस्वीर भेज दें झटपट, ये देखना है कि बैठे हैं आप किस करवट। अच्छा, इसमें ना अभी मैं आपसे रीडिंग करवाता हूँ किसी से। चलिए जी, अभी हनादी से रीडिंग करवाते हैं पहले। जी हनादी, आप रीडिंग कीजिए। जी, थोड़ी थोड़ी रीडिंग कर लेना, उसके मीनिंग फिर मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। उनकी शादी। नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया है, नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया है कि सहरा बांध के एक ऊंट बिलबिलाया है। शुतर के घर में पयामे बहार है सहरा, कभी कभी तो बड़ा बेमहार है सहरा। मेरे बनने को मुबारक ये खुशगवार घड़ी, कि सर का दर्द बढ़ा नाक में नकील पड़ी। समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊंट बोझ उठाएगा जिम्मेदारी का। मियाँ शुतर को मुबारक ये रिश्तेदारी, इसको कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी, कैद आज़ादी। मियाँ शुतर नई गाड़ी लिए सफ़र को चले, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। मुझे ब्याह की तस्वीर भेज दें झटपट, ये देखता है कि बैठे हैं आप किस करवट। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी आपने रीडिंग की। अभी मैं आपको इसके मीनिंग बता दूं। कुछ ख़ास अल्फाज हैं इसके अंदर मुहावरे हैं। कौन कौन से मुहावरे हैं वो अगर आपने हाईलाइट करने हैं, फिर आपको मैं उसका मफहूम भी बताऊंगा। और फेडरल बोर्ड का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपने नोट करना है, ये शायद एक्सरसाइज में नहीं है, शायद एक्सरसाइज में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सारे बच्चे नोट कर लें। आप ये जहन में रखें कि फेडरल बोर्ड में सिर्फ वो सवाल नहीं आते जो एक्सरसाइज में, उसके अलावा भी आते हैं। तो मैं आपको वो इकट्ठे वो सवाल अलग से बना दूंगा कि जो और क्वेश्चन है ना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनके भी नोट्स आपको बना दूंगा। ठीक है, पहले एक दफ़ा आपको एक्सरसाइजेज वाले नोट्स दूंगा, उसके बाद हम वो वाले नोट्स बनाएंगे। तो मैं आपको बताने लगा था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, वो आप नोट कर लें सारे बच्चे, कि नज़्म ऊंट की शादी में कौन कौन से मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं। नज़्म ऊंट की शादी में कौन कौन से मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं, या ज़रबुल मिसल भी लिख लें, मुहावरे या ज़रबुल मिसल इस्तेमाल किए गए। मुहावरा क्या होता है और ज़रबुल मिसल क्या होती है? मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ, लिखिए मुहावरा की डेफिनेशन लिख लें। वैसे अगर नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ सुन लें, कोई मसला नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे आपको समझा रहा हूँ। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है कि एंड पर नून अलिफ ना आता है। इसकी पहचान क्या है कि एंड पर नून अलिफ ना आता है, ना। तो यहाँ कौन कौन से हैं? एक है शुरू में गुल खिलाना, फर्स्ट जो मिसरा है उसके अंदर है लफ्ज गुल खिलाना। ये गुल खिलाया लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल लफ्ज क्या है, वो तो शेर के अंदर इस्तेमाल हुआ है ना, गुल खिलाना है। अनोखा काम करना, इसकी मीनिंग लिख लें, शाबाश, अनोखा काम करना। गुल खिलाना, अनोखा काम करना। दूसरे शेर में है बेमुहार, शुत्र बेमुहार, शुत्र बेमुहार। ये मुहावरा नहीं है, ये ज़रबुल मिसल है। इसके साथ लिखें ज़रबुल मिसल, ये दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में नजर आ जाएगा आपको। शुत्र बेमुहार, ऐसा ऊंट जिसकी मुहार ना हो, यानी जिसके वो जो रस्सी होती है ना, जिसकी नाक में डाली जाती है, वो ना हो, उसको क्या कहते हैं?
ٹھیک ہے. ایسا شتر کیا ہے کہ ایسا اونٹ ہوتا ہے جس کی مہار نہیں ہوتی. مہار کا مطلب کیا ہے؟ نکیل نہیں ہوتی جس کی. ٹھیک ہے, مہار کا مطلب سمجھتے ہیں نا, نکیل جو ایک لگائی جاتی ہے نا ناک میں ایک رسی سی دائیں بائیں موڑنے کے لیے, جانوروں کی ہوتی ہے, خاص طور پہ اونٹ کی. گھوڑے کی بھی ہوتی ہے لگام. گھوڑے والی جو ہوتی ہے اس کو لگام بولتے ہیں, جو اونٹ والی ہوتی ہے اسے مہار بولتے ہیں. جی, بے مہار. بے مہار کا مطلب جس کی مہار نہ ہو, جس کی لگام ہوتی ہے گھوڑے کی اور اونٹ کی ہوتی ہے مہار. اور نکیل کیا ہوتی ہے؟ جو نکیل ہوتی ہے وہ ناک میں جو ڈالی جاتی ہے, ناک میں جو رسی ڈالی جاتی ہے نا, تاکہ اونٹ بھاگے نہ, اونٹ بھاگ کے کہیں, کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا اونٹ بہت شرارتی ہوتا ہے. یہ اگر بگڑ جائے تو پھر یہ اتنا بھاگتا ہے کہ وہ بہت سی دکانوں کو اور بہت سے لوگوں کو زخمی بھی کر سکتا ہے, اور مر بھی جاتے ہیں کئی اس کے نیچے, پاؤں کے نیچے آ کے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ صحرا کا جانور ہے. اونٹ جو ہے نا یہ صحرا کا جانور ہے, ڈیزرٹ کا. یہ شہروں کے اندر تو ہم لوگ لے آئے ہیں اپنے مقصد کے لیے, اپنے مطلب حل کرنے کے لیے, کہ ہم اس سے اپنا بوجھ اٹھانے کا کام لے رہے ہیں, ورنہ یہ تو صحرا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ریتلے علاقے, عرب کے جو ریتلے علاقے ہیں, جیسا کہ سعودی عرب ہے یا یو اے ای وغیرہ, اپنا دبئی وغیرہ میں, تو وہاں استعمال ہوتا ہے. یہاں ہم تو بس جو ہمارے پارک ہوتے ہیں اس کے اندر اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو, بچوں کو تھوڑی سی اس پہ سیر کروا لیتے ہیں. تو یہ جو اونٹ کی مہار ہو وہ مہار والا ہوتا ہے. جو بے مہار ہے یعنی جس کی لگام یعنی وہ رسی نہ بندھی ہوئی ہو. نیکسٹ جو ہے وہ تیسرے شعر میں نکیل پڑنا. یہ محاورہ ہے. نکیل پڑنا کا مطلب لکھ لیں. نکیل پڑنا کا مطلب ہے ذمہ داری ملنا. نکیل پڑنا کا مطلب لکھیں, ذمہ داری ملنا. حالانکہ نکیل پڑنا کا لفظی مطلب تو اور ہوتا ہے نا, وہ تو لفظی مطلب ہے, یہ تو حقیقی مطلب نہیں, مجازی مطلب میں جو ہوتا ہے اسے محاورہ بولتے ہیں. اچھا جی, اب نیکسٹ جو اس کا محاورہ یا ضرب المثل ہے وہ ہے سیکنڈ لاسٹ شعر میں, اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. یہ ضرب المثل ہے, یہ محاورہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ لکھیے سیکنڈ لاسٹ شعر میں لکھا ہوا ہے نا کہ مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے. اس کے آگے لکھیے بریکٹ میں, اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. یہ ضرب المثل ہے. اونٹ پہاڑ کے نیچے آنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اب پتہ چلا, اب خبر ہوئی, اب مزہ آیا, جیسے ہم بولتے ہیں کسی کو, اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اگر کوئی بڑا آدمی پکڑا جائے جو جس نے بہت کرپشن کی ہو, اچانک بعد میں پکڑا جائے تو اس کو ہم اس کے اوپر بولتے ہیں اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. جب اس کو عدالت کا سامنا کرنا پڑے, جب اس کو جیل جانا پڑے. یہ بہت بہت مشہور اور بہت اچھی ضرب المثل ہے. جو 3-4 الفاظ والی ہوتی ہے نا وہ ضرب المثل ہوتی ہے, اور جو محاورہ ہوتا ہے نا وہ 2 یا 3 لفظوں سے ہوتا ہے. جیسے ابھی اوپر آیا تھا نا کہ نکیل پڑنا ہو گیا, اسی طریقے سے گل کھلانا ہو گیا, یہ والے. اب آخری آپ کو ضرب المثل بتانا چاہ رہا ہوں. آخری شعر میں ضرب المثل ہے, اور یہ بھی پیپر میں سوال آ جاتا ہے کہ یہ پیپر میں بلکہ ایکسرسائز میں لکھا ہوا ہے. لاسٹ کوسچن ہے کہ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں نا, آخری شارٹ کوسچن آپ کو ملے گا. تو آخری شارٹ کوسچن آخری شعر سے لیا گیا ہے. تو آخری شعر میں کیا ضرب المثل استعمال ہوئی ہے وہ ہے, دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ آپ لکھ لیں آخری شعر کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ اس کا مطلب لکھیے, مفہوم لکھیے, اسی آخری شعر کے نیچے لکھ لیں. کام کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, کام کا نتیجہ نکلنا, یہ ہوتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.
مثلاً کورونا آج کل آیا ہوا ہے، اس کی وبا آئی ہوئی ہے، تو اگر کوئی کہے کہ کورونا کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا آگے نتائج ہوتے ہیں، دنیا اس کا کیسے مقابلہ کرے گی، تو اس کے اوپر ہم اگر اس کو ضرب المثل کے اندر بیان کریں اس ساری بات کو، تو کیا بولیں گے؟ ہم یہی بولیں گے اب دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اچانک کوئی بڑا آدمی پکڑا جائے یا کوئی کسی کو حکومت مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یعنی اب کیا دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ نئی حکومت آئی ہے، یہ کیا اچھی اصلاحات کرتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت پیاری نظم ہے، لائٹ پوئم ہے، بہت لائٹ پوئم ہے. جیسے جیوے جیوے پاکستان ہے نا، یہ بھی میں نے آپ کے لیے لائٹ پوئم سلیکٹ کی ہے آپ کے سینڈ اپس کے لیے، آپ کے تاکہ آپ آسانی سے سینڈ اپس دے سکیں. تو میں اب باقی میننگ بتانے لگا ہوں. ابھی میں نے ضرب المثل اور محاورے الگ آپ کو بتا دیے، ابھی شروع سے ورڈ میننگ اور ساتھ ایکسپلینیشن کرنے لگا ہوں. نیا یاج کے پرچے نے گل کھلایا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ آج کا جو اخبار ہے، پرچے کا مطلب لکھیے اخبار، اس نے نیا گل کھلایا ہے، یعنی انوکھی بات کی ہے. آج کے اخبار میں ایک انوکھی بات آئی ہے، انوکھی خبر آئی ہے. کیا خبر آئی ہے؟ وہ نیچے والے مصرے میں ہے. نیچے والے مصرے کے ساتھ لکھیے خبر، نیوز. کیا بریکنگ نیوز آئی ہے آج کے اخبار میں؟ اس وقت اخبار نکلتا تھا نا، اس وقت باقی تو چینلز تو ہوتے نہیں تھے نا. آج کل تو اینٹ اکھیڑو نیچے سے تو چینل نکل آتا ہے، نیا چینل نکل آتا ہے. اتنے چینل بن گئے کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ایک نئی خبر آئی ہے، ایک بریکنگ نیوز اخبار میں چھپی ہے. کیا چھپی ہے؟ کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے. ایک اونٹ نے شادی کر لی ہے، اس نے صحرا باندھ لیا. یہ صحرا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دولہا میاں کا نا، آج کل تو دولہا میاں کا منہ ہی نہیں چھپاتے، دولہا میاں سامنے نظر آتے ہیں. لیکن پرانے وقتوں میں، آج کل بھی کچھ ہے رواج کہ وہ پگڑی سی ایک پہنی ہوتی ہے جو دولہا ڈریس میں ساتھ ملتی ہے، اور اس کے آگے تھوڑا سا جھالر لگا ہوتا ہے. وہ جھالر چہرے کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو صحرا بولتے ہیں. جو چہرے کو چھپانے کے لیے جھالر ہوتا ہے اسے صحرا بولتے ہیں. دولہا میاں کے سر پر ہوتا ہے، دلہن کے سر پر صحرا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. وہ تو گھونگھٹ میں ہوتی ہے. دلہن کا گھونگھٹ ہوتا ہے اور دولہا کا صحرا ہوتا ہے. بل بلایا ہے، بل بلانا کا مطلب ہے آواز نکالنا. بل بلا، بل بلا، بل بلا، اس طرح بل بلا، بل بلا کرنا. ٹھیک ہے. واویلا کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ بل بلانا کا مطلب ہے. بل بلانا کا کیا مطلب ہے؟ آواز نکالنا. یہ اونٹ کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، یاد رکھیں. اس خاص آواز کو بھی بل بلانا کہتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ یہ اونٹ کی ایک خاص آواز ہے، خاص آواز. اس خاص آواز کو بھی بل بلانا کہتے ہیں. جی. ابھی اس سے آگے والا ہم پڑھتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ جو دوسرا شعر. ابھی پہلے شعر کی آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ پہلے شعر میں جسٹ شاعر نے یہ بات کیا کہ آج کے اخبار میں ایک انوکھی سی خبر شائع ہوئی ہے. کون سی خبر شائع ہوئی ہے؟ کون سی بریکنگ نیوز؟ کے ایک اونٹ نے شادی کر لی ہے، اس نے صحرا باندھ لیا ہے. شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا. دوسرا شعر پڑھنے لگے ہیں. شتر کا مطلب لکھیے اونٹ. فارسی میں شتر اونٹ کو کہتے ہیں. شتر اونٹ. اونٹ کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا. پیام بہار کا مطلب بہار کا پیغام، یعنی خوشحالی کا پیغام، یعنی پھول کھلنے کا پیغام، یعنی خوشیوں کا پیغام، خوشحالی کا پیغام، اچھے دنوں کا پیغام. یہ صحرا جو ہے اونٹ کے گھر میں اچھے دنوں کا پیغام لے کر آیا ہے. کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا. کبھی کبھی یہ جو صحرا ہے وہ بے مہار بن جاتا ہے. بے مہار کا مطلب جس کی لگام نہ ہو، جس کی رسی جس کو باندھی نہ گئی ہو. میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی. بننا کون ہوتا ہے؟ دولہا. بننا کا مطلب لکھیے دولہا. میرے دولہے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی. یہ جو وقت ہے، گھڑی کا مطلب وقت، یہ لمحہ، یہ وائل، یہ مومنٹ، یہ ایونٹ. ٹھیک ہے. یہ ایونٹ، مومنٹ، یہ سب مبارک ہو میرے بننے کو. بننے سے کیا مراد ہے؟ میرا دولہا.
اس پہ تو وہ جو شادی والے سانگ ہیں نا وہ بھی بنے ہوئے ہیں نا، بننے، اس میں بننے لفظ آتا ہے پنجابی میں. کئی ایسے سانگ ہیں جو شادی بیاہ پہ مہندی پہ گائے جاتے ہیں کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑی. شاعر کہتے ہیں کہ وہ جو اونٹ ہے نا اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے کیونکہ ناک میں نکیل پڑ گئی ہے. ناک میں نکیل پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری کا بوجھ مل جانا. اس کے ساتھ لکھیں، اس کے مفہوم کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کی وضاحت لکھ سکتے ہیں آپ. چھوٹی سی وضاحت، ایک جملہ کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے، گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ناک میں نکیل پڑ گئی. پہلے تو دیکھیں نا، شادی سے پہلے جتنی دیر بعد مرضی گھر آتا تھا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وقت پہ گھر آنا ہوتا ہے اور ساری چیزیں بھی، گھر کا سامان بھی لے کے آنا ہے، گھر والوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری. اس ذمہ داری کو سر کا درد بڑھا کہا ہے شاید. اور یہ ایکسرسائز میں سوال آئے گا، ادھر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا. یہ بہت ایزی شعر ہے، اس کا کوئی اتنا مفہوم نہیں ہے. کہ شاعر کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا کہ یہ جانور جو ہے، یہ اونٹ جو ہے، صرف سواری کے کام آتا ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا یہ اونٹ اب ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے گا. یعنی یہ اونٹ اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا. شادی کے بعد یہ اپنی پوری فیملی کو سنبھالے گا، ذمہ داری دکھائے گا. میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ آزاد شادی. یہ اگلا شعر ہے. میاں شتر، شتر کا مطلب اونٹ، میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی. یہ شادی کا رشتہ اونٹ جی کو مبارک ہو. اونٹ جی، اونٹ جی کو یہ شادی مبارک ہو. اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی. یہی اردو میں قید آزادی ہے. یہ قید آزادی کا مفہوم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی ایسی آزادی جس کے اندر قید ہو. یہ شادی جو ہے وہ قید ہے، آزادی ہے لیکن ساتھ ساتھ قید ہے. کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس وقت بندہ زیادہ باہر نہیں پھر سکتا، ادھر ادھر آوارہ گردیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں. انسان کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ ایک خاندان کا کفیل بن جاتا ہے، وہ ایک خاندان کو سنبھالتا ہے. تو یہ ہے اردو میں قید آزادی. اگلا شعر. میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے. میاں شتر نئی گاڑی کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جیسے شادی پہ نئی گاڑیوں کے اندر اس کو سجا کے تو دلہن کو لے کے آتے ہیں، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور نئی لائف کی طرف بھی اشارہ ہے. نیو لائف، یعنی وہ جو شادی ہے یہ ایک نیو لائف ہے. تو نیو لائف، نئی زندگی گزارنے کے لیے وہ سفر پر روانہ ہو گئے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے تم پہاڑ تلے آ گئے ہو، یعنی اونٹ پر ذمہ داری کا بوجھ بن گئے. اب پہلے تو آزاد پھرتا تھا نا، اب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اب پہاڑ کے نیچے آ گئے. یہ پہاڑ تلے کا محاورہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ ضرب المثل کیوں بنائی گئی ہے؟ میں آپ کو اس کی تھوڑا سا لاجک اس کا دے دوں. اصل میں نا پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اونٹ ہوتا ہے وہ بھی بڑا جانور ہے، ٹھیک ہے. ذرا دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اونٹ جانوروں میں بڑا اور پہاڑ تمام زمین کی جتنی وہ باقی بلڈنگز اور چیزیں ہیں ان سب سے بڑا. تو جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑی چیز اپنے سے بڑی چیز کے نیچے آ گئی ہے. وہ جیسے نا کہتے ہیں نا کہ ایک نیلے کو دیلا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے الفاظ بنے ہوئے، ایسے محاورے بنے ہوئے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا کوئی 31 مار خان آ جاتا ہے. یہ میں ویسے ذرا انٹرسٹنگ بنا کے بتا رہا ہوں. 31 مار خان تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، میں جو بڑا، میں ڈان ہوں، میں یہ ہوں. لیکن بعض اوقات اچانک جب وہ آتا ہے نا نرگے میں، اچانک جب وہ جال میں پھنستا ہے تو پھر اس سے بڑا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. یہ نا آدمی سمجھے کہ میں ہی بڑا ہوں. تو یہ اس طرح کی یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ اونٹ پہاڑ تلے آ گیا، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا وہ اس سے بڑی چیز کے نیچے آ گیا. تو یہ میں نے آپ کو پوری وضاحت کر دی. یہ وضاحت آپ کو کوئی بندہ نہیں کرے گا، آپ کے جتنے کوئی اور ٹیچر ہیں یا جہاں آپ پڑھو گے کہیں. بعض اوقات بندہ
किसी और से भी पढ़ता है, तो वो नहीं आपको बताएगा कि ये इसकी पूरी वजाहत क्या है। तो मैंने आपको तसल्ली से समझा दिया। मुझे ब्याह की तस्वीर भेज दें झटपट। शायर कहते हैं कि मुझे ब्याह की, शादी की, ब्याह का मतलब क्या है, शादी की तस्वीर झटपट भेज दें। झटपट का मतलब है फौरन। ये भी एक रस्म है, ठीक है, इसके साथ लिखिए रस्म। कई रस्में होती हैं शादी की, ऐसे शादी से पहले माइयों की एक रस्म है, शादी से पहले मेहंदी की रस्म है, फिर निकाह होता है। इसी तरह जब शादी हो जाती है तो उसके बाद तस्वीरें जो शादी की हैं वो शेयर की जाती है आगे, ठीक है, यानी बड़ी सी तस्वीर बना के भी लगा दी जाती है। इसी तरीके से एक फोटोग्राफर बुलाया जाता है जो सबकी तस्वीरें खींचता है। तो इसी तरीके से हर कोई अपनी इंडिविजुअल आजकल तस्वीरें भी खींचता है। तो ये शायर कहता है कि ऊँट को कि मुझे ब्याह की जो तस्वीर है ना वो जरा जल्दी जल्दी भेज देना शादी की। ये देखना है कि बैठे हैं आप किस करवट, ये पता चलाना है मैंने कि आप किस करवट बैठे हैं। क्या मतलब कि अब आपके इस शादी करने का नतीजा क्या निकला है, यानी आई वांट टू सी मैन, आई वांट टू सी ब्रो कि आप क्या अब कर रहे हो, क्या बीती तुम पर। चलें जी, अब हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे। नज़्म में शायर ने नया गुल खिलाने का जिक्र करके किसकी तरफ इशारा किया है, तो इसके वैसे तो आपको हम बता देंगे ये कि कहाँ कहाँ किसने क्या, नकेल पढ़ना का क्या मतलब है, नया गुल खिलाने का क्या है। जो फर्स्ट वन है उसका मैं मतलब बताने का। नज़्म में शायर ने नया गुल खिलाने का की तरफ किसकी तरफ इशारा किया है, नया गुल खिलाने से शायर ने इशारा किया है कि अनोखा काम किया है। शायर ने नया गुल खिलाने से किसकी तरफ इशारा किया है, शादी की तरफ इशारा किया है कि ऊंट ने शादी करके अनोखा काम किया है, ठीक। ओके, दूसरा जो है नकेल पढ़ने से क्या मुराद है, ये मैंने आपको बता दिया था, जिम्मेदारी मिलना। नकेल पढ़ने से क्या मुराद है, नकेल पढ़ने से क्या मुराद है, जिम्मेदारी मिलना। शायर ने सर का दर्द बढ़ने की क्या वजह बताई है कि जब शादी हो गई, जब ऊंट की शादी हो गई तो उसको नकेल पड़ गई। जब नकेल पड़ी तो उसकी वजह से उसके सर का दर्द बढ़ गया। क्या मतलब कि जब जिम्मेदारियां मिली, शादी होने के बाद जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तो सर का दर्द बढ़ जाता है, यानी कि तकालीफ बढ़ जाती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस नज़्म का, मैं साथ साथ आपको वेरी इंपॉर्टेंट भी बताता जा रहा हूँ। नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने किस ज़रबुल मिसल की तरफ इशारा किया है, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था जब मैंने ज़रबुल मिसल सारी वजाहत की थी। तो अब मैं ऑब्जेक्टिव कराने लगा हूँ। नज़्म ऊंट की शादी किस शायर ने लिखी है, दिलावर फिगार। थर्ड ऑप्शन दुरुस्त है। नज़्म के पहले शेर में, पहले मिसरे में आज के पर्चे से क्या मुराद है, आज का पर्चा, आज का अखबार, फर्स्ट वन। आज का पर्चा से क्या मुराद है, आज का अखबार। खिलाना का क्या मतलब है, गुल खिलाना का मतलब अजीबो गरीब काम करना। गुल खिलाना का क्या मतलब है, अजीबो गरीब काम करना। शूत्र के घर में क्या आया है, पयामे बहार, थर्ड वन, पयामे बहार आया है। उर्दू में कैद आज़ादी किसे कहते हैं, शादी खाना आबादी को। किसे कहते हैं, शादी खाना आबादी। मिसरे मुकम्मल करें आप कि सेहरा बांध के एक ऊंट बिल बिलाया है। पहले मिसरे में क्या लिखेंगे, खाली जगह में बिल बिलाया है कि सर का दर्द बढ़ा, नाक में नकेल पड़ी। ये नकेल आपने लिखना है, तो ये मिसरे उधर से देख के भी आप सामने से फिल कर सकते हैं। ये बुक के ऊपर ही फिल करने हैं, याद रखें ऑब्जेक्टिव और ये चीज़ें बुक पे ही करनी होती हैं। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको भेजता हूँ ग्रुप में आंसर्स, वही आपने करने हैं। अभी जिसने किए हैं बहुत अच्छे किए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे आप में से स्टूडेंट हैं। फरियाल ने भेज दिया, हनादी ने भेज दिया, इस तरीके से उज़ैमा ने भेज दिया, और मोमिन ने भेज दिया, सबीहा ने भेज दिया काम। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा भेजा है। और जो जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा बच्चे वो भेज दें, अच्छा होता है ना, अच्छा काम क्या करें आप, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, कैद आज़ादी। उसके बाद अगले पेज पे 148 पेज पे है ऑब्जेक्टिव, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। पहाड़ लिखना है इधर देखो, इसको मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ पढ़ा भी इसी तरह करो, पहाड़ तले, यानी पहाड़ बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको पढ़ो भी इसी तरह।
جیسے وہ 7th والے جو آپ کے کالج میں ہیں، تو اس میں میں ایک دن کلاس میں گیا تو انہیں میں نے نا وہ ایک پہاڑ اور گلہری نظم میں نے ریڈ کرائی، تو وہ بہت اچھے انداز سے جس طرح ہونی چاہیے اسی طرح پڑھائی، تو نظم کو پڑھا بھی اچھے طریقے، جیسے آج حنادی نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، تو اسی طرح آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے نظم کو ریڈ کرنا بھی سیکھا کریں۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، آخری آبجیکٹو کیا ہے؟ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ آبجیکٹو یعنی خالی جگہ تھی۔ اعراب لگانا یہ آپ کو اکٹھا مل جائے گا، اعراب لگے ہوئے۔ نظم کے قوافی ترتیب سے لکھیں، قوافی کافی یہ ڈیلیٹڈ ہے۔ مفہوم واضح کریں، میں نے آپ کو مفہوم واضح کر دیا تھا ہر ایک چیز کا۔ باقی اب ایکسرسائز بھی ختم ہو گئی، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ تو آج میرا خیال ہے بہت لائٹ سی پوائنٹ تھی، ہر کسی کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس لیٹ آئے تھے، تو بچے لیٹ نہ آیا کریں، میں لیٹ والوں کی حاضری بعض اوقات، آپ ابھی 15 اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو میں نے 15 اسٹوڈنٹس کی حاضری لگا دی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔